بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن بڑی ضدی اور سرکش بھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بہت سے شہزادے اس سے شادی کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن ضدی شہزادی صرف اپنا سر ہلا کر صاف انکار کر دیتی تھی۔ ایک روز بادشاہ تنگ آ کر بولا، تم آخر کس سے شادی کرو گی؟ شہزادی نے جواب دیا، اس آدمی سے جو عید کے روز صبح سویرے میٹھی خوشبودار تازہ ناشپاتی لا کر دے۔ دوستو، یہ بات بہت جلد پورے ملک میں مشہور ہو گئی اور ہر شخص کہنے لگا، دوسرے لفظوں میں اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کسی سے بھی شادی نہیں کرے گی۔ اس ملک میں ایک ایسا نیک دل بوڑھا بھی رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا لڑکا موچی کا کام کرتا تھا، دوسرا درزی اور تیسرا لڑکا باورچی خانے میں برتن مانجتا تھا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ عین عید کے دن وہ بوڑھا نیک آدمی کسی جنگل سے گزر رہا تھا۔ جنگل سے گزرتے ہوئے اسے ایک درخت کی شاخوں سے نکلتی ہوئی 3 ناشپاتیاں نظر آئیں، خوشبودار، میٹھی، نرم اور تازہ ناشپاتیاں۔ وہ انہیں دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ پھر اس نے تینوں ناشپاتیاں توڑ ڈالی اور سیدھا گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور ایک ناشپاتی دے کر بولا، عید کا جوڑا پہنو اور یہ ناشپاتی اسی وقت شہزادی کے پاس لے جاؤ۔ جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کے حکم کی تعمیل کی، عید کا جوڑا پہنا، ناشپاتی کو ایک پیاری سی ٹوکری میں سجایا اور محل کی طرف چل دیا۔ وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ جنگل میں اس کو عجیب و غریب بوڑھا آدمی ملا اور ٹوکری کی طرف اشارہ کر کے بولا، اس میں کیا ہے؟ تمہیں اس سے کیا؟ نوجوان نے سختی سے جواب دیا اور اپنا راستہ لے کر چلتا بنا۔ محل میں داخل ہوتے ہی اس نے ٹوکری شہزادی کے سامنے رکھ دی۔ شہزادی نے ٹوکری کھولی، پتے ایک طرف ہٹائے اور ناشپاتی کو دیکھتے ہی بھنا گئی۔ وہ ناشپاتی اس بری طرح سے گل سڑ چکی تھی کہ نہ اسے دیکھنے کو جی چاہتا تھا اور نہ ہاتھ لگانے کو۔ نوجوان کی اس حرکت سے بادشاہ اور بھی ناراض ہوا اور دربان کو حکم دیا کہ اس بے وقوف کو کوڑے مارے۔ ذرا دیر بعد وہ اپنے زخموں کو سہلاتا، پچھتاتا اور افسوس کرتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ اس نے باپ کو سارا ماجرا بیان کیا۔ پھر بوڑھے باپ نے اپنے بھلے بیٹے کو بلایا اور بولا، عید کا جوڑا پہنو اور یہ ناشپاتی اسی وقت شہزادی کے پاس لے جاؤ۔ چنانچہ بوڑھے کا دوسرا بیٹا بھی ناشپاتی کو ٹوکری میں سجائے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب جنگل میں پہنچا تو وہ پراسرار اجنبی بوڑھا پھر نمودار ہوا اور ٹوکری کی طرف اشارہ کر کے بولا، اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی ہو، تمہیں کیا واسطہ؟ وہ بوڑھے آدمی کو جھڑکتا ہوا محل کی طرف چل دیا۔ جب محل میں پہنچ کر اس نے ناشپاتی شہزادی کو پیش کر دی تو شہزادی نے پتے ایک طرف ہٹا کر ناشپاتی پر نگاہ ڈالی اور اس ناشپاتی سے بھی بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی۔ پھر بادشاہ کے حکم پر دربان نے اسے بھی کوڑے لگائے اور وہ بڑے بھائی کی طرح منہ لٹکائے ناکام گھر لوٹ آیا۔ چنانچہ اب بوڑھے نیک آدمی نے تیسری ناشپاتی نکالی اور سب سے چھوٹے لڑکے کو دے کر بولا، عید کا جوڑا پہنو اور اسے فوراً شہزادی کے پاس لے جاؤ۔ اس لڑکے کو بھی راستے میں وہی عجیب و غریب آدمی ملا اور ٹوکری کی طرف دیکھ کر بولا، اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک بڑی میٹھی پکی ہوئی تر و تازہ ناشپاتی ہے، میں اسے شہزادی کے پاس لے جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ اسے دیکھتے ہی میرے ساتھ شادی پر تیار ہو جائے گی۔ لڑکے نے اس اجنبی کو جواب دیا۔ بوڑھے نے کہا، تم اچھے، نیک اور خوش اخلاق لڑکے ہو، لو یہ چھوٹی سی طلسمی سیٹی، جب اسے بجاؤ گے تو اس کی آواز سن کر ہر چیز تمہارے پیچھے پیچھے بھاگی چلی آئے گی۔ لڑکے نے اس بوڑھے کا شکریہ ادا کیا، سیٹی جیب میں ڈالتا اور ہنستا کھیلتا شاہی محل میں
جا پہنچا۔ شہزادی نے ٹوکری کھول کر پتے ایک طرف ہٹائے تو ایک تر و تازہ اور خوشبودار ناشپاتی کو دیکھ کر بھوکلا اٹھی۔ وہ یہ بات سوچ کر پریشان ہو گئی کہ اسے باورچی خانے میں برتن مانجنے والے لڑکے سے شادی کرنا پڑے گی۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی سوچتی رہی، پھر بولی میں تم سے ضرور شادی کروں گی، لیکن میری ایک شرط اور بھی ہے، وہ یہ کہ ہمارے باغیچے میں پورے 100 خرگوش موجود ہیں، تم ان سب کو کچھ کھلانے کے لیے لے جاؤ، پورا ایک ہفتے تک ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کرو، ان میں سے کوئی ایک بھی ادھر ادھر نہ ہونے پائے۔ اگر تم نے یہ کام میری مرضی کے مطابق پورا کیا تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ چنانچہ وہ لڑکا سیدھا باغیچے میں آیا، جیب سے طلسمی سیٹی نکال کر زور سے بجائی اور اس کی آواز سنتے ہی 100 کے 100 خرگوش اس کے پیچھے چل پڑے۔ انہیں اکٹھا کرنے میں ذرا دقت بھی نہ ہوئی۔ تیسرے روز کنیز کا بھیس بدلے چھوٹے سے گدھے پر سوار ہو کر شہزادی اس کے پاس آئی اور بولی تمہارے خرگوش بڑے خوبصورت ہیں، تم ان میں سے صرف ایک خرگوش میرے ہاتھ بیچو گے یا نہیں؟ یہ بکاؤ مال نہیں، لڑکے نے فوراً جواب دیا۔ ہاں، اگر تم اپنے گدھے کی تھوتنی چومو تو میں ایک خرگوش تمہیں مفت میں دے دوں گا۔ گدھے کی تھوتنی چومنے کا خیال سے شہزادی نے ناک بھوں چڑھائی، لیکن برتن مانجنے والے لڑکے سے شادی کا خیال اسے بھی برا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کا کہنا ماننے پر تیار ہو گئی۔ اسے یقین تھا کہ جب 100 خرگوش میں سے ایک خرگوش بھی کم ہوگا تو وہ شادی سے صاف انکار کر دے گی۔ اس نے گدھے کی تھوتنی چومی، ایک خرگوش بغل میں دبا کر شہزادی وہاں سے چل دی۔ جب وہ بہت دور چلی گئی تو لڑکے نے جیب سے سیٹی نکال کر اس طلسمی سیٹی کو بجانا شروع کر دیا۔ سیٹی کی آواز سنتے ہی خرگوش شہزادی کے ہاتھ سے اچھلا اور آن کی آن وہ دوسرے خرگوشوں کے ساتھ آ ملا۔ اگلے روز ملکہ ایک کنیز کا روپ دھارے اس کے پاس آئی، لیکن وہ بھی اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ تیسرے روز بادشاہ خود سائیں کے لباس میں اس کے پاس آیا اور ایک خرگوش حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن طلسمی سیٹی کے سامنے اس کی کوئی بھی ترکیب کامیاب نہ ہو سکی۔ ایک ہفتہ پورا کرنے کے بعد لڑکے نے محل کا رخ کیا۔ اس کے 100 خرگوشوں میں سے ایک بھی ادھر ادھر نہ ہونے پایا تھا، لیکن بادشاہ نے شہزادی کو ایک برتن مانجنے والے لڑکے کے ساتھ بہانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ بولا سب سے پہلے مجھے سچ سے بھری ہوئی 3 بوریاں لا دو، اس کے بعد میں تمہاری شادی شہزادی سے کر دوں گا۔ لڑکا حیران پریشان ہو کر محل سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ ذرا ہی دور گیا تھا کہ جنگل میں رہنے والا عجیب و غریب شخص اس کے سامنے آ گیا۔ اسے تسلی دے کر بولا یہ لو سچ سے لبالب بھری ہوئی 3 بوریاں، انہیں ساتھ لے کر اس وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچ جاؤ۔ یاد رکھو اسے ان 3 گاہکوں والی کہانی ضرور سنانا جو تم سے خرگوش خریدنے آئے تھے، وہ اصل میں شہزادی ملکہ اور بادشاہ ہی تھے۔ پھر جب تینوں کہانیاں سنا چکو تو زور سے سیٹی بجانا، اسے سنتے ہی وہ تینوں تمہاری بوریوں میں بند ہو جائیں گے۔ لڑکا تینوں بوریاں اٹھا کر محل میں پہنچ گیا اور سب سے پہلے شہزادی کی کہانی شروع کی، جو کیفر کا لباس پہن کر اس کے سامنے آئی تھی اور خرگوش خریدنے کے لیے گدھے کی تھوتنی تک چوم لی تھی۔ پھر اپنی کہانی ختم کرتے ہی اس نے طلسمی سیٹی بجائی اور سیٹی کی آواز سن کر شہزادی اپنے آپ بوری میں آن گری اور بوری کا منہ بند ہو گیا۔ پھر اس نے ملکہ کی کہانی شروع کی، وہ بھی کنیز کا روپ دھارے خرگوش خریدنے آئی تھی۔ کہانی ختم کرنے کے بعد اس نے پھر سے سیٹی بجائی اور ملکہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے بوری میں بند ہو چکی تھی۔ بس بادشاہ چیخ اٹھا، لیکن لڑکے نے کوئی پرواہ نہ کی اور اسے سائیں کی کہانی سنانا شروع کر دی جو خرگوش لینے آیا تھا۔ اس کے بعد اس نے سیٹی بجائی اور بادشاہ بھی اچھل کر تیسری بوری میں آ گرا اور گرتے ہی بولا تم نے ساری باتیں سچ سچ بیان کر دیں، اس لیے تم شہزادی سے شادی کر سکتے ہو۔ بادشاہ کے منہ سے یہ سن کر اس نے تینوں کو بوریوں سے باہر نکالا۔ اس کے فوراً بعد محل میں شہنائیاں اور نعرے بجنے لگے، شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ شادی کے بعد شہزادی کو معلوم ہو گیا کہ اس کا شوہر
شوہر تو بڑا نیک، ہوشیار اور دیانتدار ہے۔ اب اسے باورچی خانے میں برتن مانجنے والے لڑکے سے شادی کرنے پر ذرا بھی افسوس نہ ہوا تھا، بلکہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ جب رزق کم ہونے لگے تو لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے بھائی بہنوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کو اپنے گھر بلا کر کھانا کھلاؤ۔ ان لوگوں کا